الحمدللہ آج درس قرآن مجید فرقان حمید کی اس مبارک محفل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حاضری کا شرف بخشا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ درس کے اندر آپ کے سامنے دو واقعات رکھے۔ ایک واقعہ تو حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، اور دوسرا فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مناظرہ اور مباہلے کا واقعہ تھا۔ تو یہ آج کا جو درس نمبر ہے، یہ درس نمبر 238 ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم درس نمبر 238 آج سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی، آیت نمبر سورہ یونس آیت نمبر 83۔ اللہ فرماتا ہے فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا تو فرعون اور اس کے درباریوں کے خوف کی وجہ سے، یہ آج جو عنوان بیان ہوگا نا، یہ پورا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل نے ہجرت کیسے کی، فرعون غرق کیسے ہوا، بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں کے خوف کی وجہ سے موسیٰ پر اس کی قوم میں سے چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ جتنے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کو، آپ کی دیانت کو، آپ کے معجزے کو، آپ کی نبوت کو دیکھا، اتنے لوگوں کو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن قلیل لوگ ایمان لے کر آئے، سب کے سب لے کر نہیں آئے۔ اور وہ کس وجہ سے ایمان لے کر نہیں آئے، وہ کون سا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے ایسے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کرا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ فیکٹر جو تھا علی خوف من فرعون، وہ خوف تھا۔ خوف کی وجہ سے، فرعون کے دبدبے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان لانے کے اندر، یا کوئی اچھا کام انجام دینے کے اندر، یا کوئی بھی بھلائی یا کار خیر کے اندر حصہ ملانے میں اگر ہمارے لیے کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے تو وہ خوف ہے۔ یہ قرآنی نکتہ ہے، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کون سی دی؟ وہ تاریخ میں ہزاروں سال پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایمان لانے کا واقعہ تھا، اللہ نے اس کو ایگزامپل کے طور پر کوٹ کرا، کیونکہ ایمان نہ لانے کی وجہ کیا تھی؟ خوف تھا۔ اب خوف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ہم سمجھتے ہیں ظاہری خوف، جو ہے ہمارے سامنے رکاوٹ ہوتی ہے بہت ساری، کہ اگر ہم ایمان لے کر آ گئے، اگر ایک ہندو مسلمان ہونا چاہتا ہے، اگر ایک کرسچن مسلمان ہونا چاہتا ہے، اگر ایک یہودی مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو اس کو بھی خوف ہے۔ اس کو خوف اپنے گھر والوں کا ہے، اپنی برادری کا ہے، اپنے خاندان کا ہے، اپنی رسوائی کا ہے، اپنی جان کا ہے، اپنے مال کا ہے، اپنی عزت کا خوف ہے۔ یہ ہے ظاہری خوف۔ یہ خوف کے جو ظاہری فیکٹرز ہیں نا، یہ وہ ہے کہ ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، آس پاس جو رکاوٹیں بڑی بڑی، یہ بھی خوف ہے۔ تو اس کی مثال میں آپ کو، اگر کوئی مسلمان ہے لیکن گھرانہ دیندار نہیں ہے، اب ایسا شخص اگر دین پڑھنا چاہتا ہے، دین سمجھنا چاہتا ہے، مسجدوں کی طرف آنا چاہتا ہے، یا علماء کی صحبت میں بیٹھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی خوف ہے۔ ظاہری خوف بھی ہے کہ اگر میں نے داڑھی رکھ لی تو رشتہ کون دے گا؟ آج کل تو لڑکی والوں کو ڈیمانڈ ہے کہ لڑکا ذرا خوبصورت اور تھوڑا انگلش نظر آنا چاہیے۔ یہ ایک مینٹل کوئی بیماری ہے جس کو ہم نام بتانا نہیں چاہیے، خیر۔ تو یہ بھی ایک خوف ہے کہ اگر داڑھی رکھ لی تو بڑا مسئلہ ہو جائے، پتہ نہیں چہرہ کیسا لگے نہ لگے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اتنا خوبصورت چہرہ بنایا داڑھی رکھنے کے بعد کہ ایسا نہ ہو، معاذ اللہ سوچ ہے لوگوں کو، میں عمر میں بڑا لگنا شروع ہو جاؤں گا، ابھی تو بچہ لگتا ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے جن کی داڑیاں نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس کے اندر، جو مریدین کی مجلس ہوتی تھی، تو وہاں پر کوئی میٹھا بڑا مشہور تھا، بریلی کی سوغات تھی۔ تو اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب حلقہ ذکر ختم کرواتے تو مریدین کے حلقے میں بیٹھتے تھے، تو وہاں پر کیا ہوتا، وہ سوغات تقسیم ہوتی تھی۔ تو ایک بڑا دلچسپ طریقہ تھا آپ کا کہ وہ جو مٹھائی آتی تھی نا، جو سوغات تھی اسپیشل بریلی کی، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی داڑھی ہوتی ان کو ڈبل دیتے، نہیں، جن کی داڑھی ہوتی ان کو سنگل دیتے، اور جن کی داڑیاں نہیں ہوتی ان کو ڈبل دیتے۔ تو مریدین کہتے ہیں حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، بڑے بڑے لوگ ہیں، سارے عمر بچے خاص ہیں، جن کی داڑیاں ان کو ایک پیس دیتے ہیں اور جن کی نہیں ہے ان کو ڈبل دے دیتے ہیں، اس میں کیا آپ کی حکمت ہے؟ تو فرمایا کہ بات یہ کہ جن کی داڑھی نہیں وہ بھی بچے ہیں وہ بچے ہیں بھی، تو بچوں کو دگنا حصہ ملنا چاہیے۔ یہ ایک تھوڑا سا مزاح ہے اور ایک تھوڑی سی ترغیب بھی ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی خوف کے ظاہری فیکٹرز ہوتے ہیں کہ بھئی داڑھی رکھ لی تو کیا ہوگا، اگر مسجد میں چلا گیا تو لوگ اللہ کہنا شروع کر دیں گے، دیکھو جناب ہمارے خاندان میں تو آج تک کوئی مولوی تو ہوا نہیں، اب یہ دیکھو کیسا بچہ ہے جو مسجد میں جانا شروع کیا۔ اگر کسی عالم کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیں تب بھی
یا لوگ کیا بولیں گے، دیکھو یار یہ بیچارہ پرانے خیالات کا ہو گیا، عالم کی صحبت میں بیٹھ کے پرانے خیالات کا ہو گیا۔ تو یہ خوف کی پہلی قسم ہے، ظاہری فیکٹر خوف ہے۔ اور دوسرا جو خوف ہے وہ انسان کے اپنے اندر ہے، اپنے اندر چھپا ہوا خوف ہے۔ کسی نے کچھ بھی نہیں کہا لیکن بس ایک ہچکچاہٹ ہے، کانفیڈنس کی کمی ہے کہ پتہ نہیں دنیا کیا کہے گی، میں چینج ہونا چاہوں یا نہ چاہوں میرے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن میرا دل بار بار مجھے وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اندرونی جو خوف ہے اس کا نام ہے وسوسہ۔ یہ انسان کے اندر خود پیدا نہیں ہو رہا، بلکہ اس کو روشن کرنے والا شیطان ہے۔ وہ ایک ایسا خوف کا بیج آپ کے دل میں ڈال دے گا کہ آپ کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتے۔ اب دیکھیں آپ کے پاس مال ہے، آپ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، کسی نے منع بھی نہیں کیا، نہ کسی نے کچھ کہا اور ہے بھی، لیکن اندرونی نہ جانے کون سا ایسا خوف ہے کہ گھبراتے ہیں، یار کیا ہوگا، کیسے دوں نہ دوں، پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آج میں نے مال دیا کل میرے گھر پہ ڈکیتی ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، حج پہ جا سکتا ہوں، پتہ نہیں حج پہ جاؤں گا تو کوئی نقصان نہ ہو جائے، میرے پیچھے کوئی واقعہ نہ ہو جائے۔ تو ایک اندرونی خوف جو ہے نا یہ انسان کو وسوسے کی صورت میں آتا ہے، اور اندرونی خوف بھی شیطان کی طرف سے پیدا ہوتا ہے۔ تو فرعون نے اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسا بھڑکا دیا تھا کہ وہ قوم فرعون سے ڈر گئی تھی، اور صرف خوف کی وجہ سے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا۔ دیکھیں خوف کا دوسرا ایک پہلو اور بھی ہے، انسان اچھائی کو جتنے بھی واضح طور پر دیکھ لے لیکن اس کے اندر ایک خوف ہوگا تو وہ اچھائی پہ کبھی بھی عمل نہیں کرے گا۔ دیکھیں اس کی دلیل کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھا دیا، سارے جادوگر جمع ہو گئے۔ جادوگروں سے مقابلہ کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے، آج کسی پہ جادو ہو جائے تو وہ بیچارہ عامل ہی ڈھونڈتا رہتا ہے، مجھے کوئی سچا عامل مل جائے، لیکن نہیں ملتا۔ جادو ایک بہت بڑی چیز ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی امت میں جادو بڑے عروج پر تھا، وہاں پہ جادو کا بڑا رواج تھا، لوگ جان بوجھ کے یہ فن لوگوں کو سکھاتے تھے، اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے کہ جادو سیکھو، اس کو بڑا رواج سے جادو کا۔ تو ہزاروں جادوگروں کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے کیا اور غالب آ گئے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے غالب آ گئے۔ سب نے دیکھ لیا، پوری قوم نے دیکھ لیا، ایمان لانا چاہیے تھا لیکن کیوں نہیں لائے، خوف کی وجہ سے۔ تو پتہ لگا کہ اچھائی جتنی ہی واضح کیوں نہ ہو جائے، انسان کا خوف تب بھی اس اچھائی پر عمل کرنے نہیں دیتا۔ تو یہ خوف بڑی بری چیز ہے، انسان کو چاہیے اپنے اندر سے خوف نکالے۔ کس بات کا خوف ہے؟ جب ہمیں مرنا ہے تو خوف کیسا ہے؟ جب ہمیں اللہ پر ایمان ہے تو خوف کیسا ہے؟ ایک مسلمان بہادر ہوتا ہے، ڈرپوک نہیں ہوتا، بزدل نہیں ہوتا۔ جب ہم نے کہہ دیا آمنا و صدقنا، جب اللہ پر ایمان لے کر آ گئے، جب رسول پر ایمان لے کر آ گئے، تو ایک مسلمان کے دل میں کسی بھی اچھائی کو انجام دینے کے لیے کوئی خوف رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اپنے دلوں کا خوف ختم کیجیے اور نڈر ہو کر کوئی بھی اچھا کام کرے، کانفیڈنس کے ساتھ کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمیں انسان کو جواب کو تھوڑی نہ دینا ہے، ہمیں تو اللہ کو جواب دینا ہے۔ اب دیکھیں آیت کا اگلا حصہ سنیں، بڑی دلچسپ آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو فرعون اور اس کے درباریوں کے خوف کی وجہ سے موسیٰ پر اس کی قوم میں سے چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا، صرف چند لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا برا لگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرعون انہیں تکلیف میں ڈال دے گا، اس بات کا خوف تھا کہ فرعون اذیت دے گا، اور بے شک فرعون زمین میں تکبر کرنے والا تھا، اور بے شک وہ حد سے زیادہ گزرنے والوں میں سے تھا۔ تو فرعون کے خوف کی وجہ سے بہت کم لوگ ایمان لے کر۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے، وَقَالَ مُوسَىٰ یا قومی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں، وَقَالَ مُوسَىٰ یا قومی، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے، پہلی چیز اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اگر تم مسلمان ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، سارا خوف ختم کرو۔ اس کا مطلب خوف کا بہترین علاج توکل ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے خوف ختم ہو جائے تو اس کا جو قرآن فارمولہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ بھروسہ۔ اور یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھائی کہ میری قوم اگر تم مسلمان ہو، اگر تم واقعی ایمان والے ہو، دل سے ایمان لا چکے ہو، فرعون کے دبدبے کی وجہ سے اعلان نہیں کرتے، تو اللہ پہ بھروسہ کرو، تمہارا خوف ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اب دیکھیں دو آیت میں اور پڑھی، اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اب قوم نے جو جواب دیا وہ کیا دیا کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا،
اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات دے دے۔ تو پتہ لگا کہ ایمان کے بعد جو کمال ایمان ہے وہ اللہ پر توکل ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھے اور یہ دعا کرے کہ ہم کسی کے لیے آزمائش نہ بنے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَّوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں آ گیا، وَأَخِيهِ سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ، یعنی اس کا مطلب ہجرت کا حکم آ گیا۔ جو فرعون کا ملک تھا جہاں پر فرعون ہی بستا تھا، دیکھیں فرعون جن لوگوں پہ حکومت کرتا تھا اس قوم کا نام تھا قوم بنی اسرائیل، اور فرعون کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ یہ انتہائی غریب ترین شخص تھا اور اس کے پاس ایک وقت بھی کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس پر اپنا فضل کیا، اس کو مال دیا، اس کو عزت دی، حکمرانی دی، لیکن حکمرانی ملنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس کے بعد وہ تکبر کرنے لگا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وہی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ، اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے اللہ فرماتا ہے وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، مسجد بناؤ، یا گھروں میں کوئی ایک ایسا حصہ مقرر کرو جو مسجد کے زمرے میں آتا ہے۔ گھر میں کوئی ایک ایسی پاک صاف جگہ رکھو جہاں تم ہر وقت نماز پڑھ سکو، جس کو بالکل مسجد کی طرح جس کی حفاظت کرو، کوئی ایک ایسا گوشہ ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ۔ اب دیکھیں اس آیت کے اندر چند باتیں میں معلوم ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ گھر بنانا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ بنی اسرائیل کو آپ مصر لے کر جائیں اور ان کو حکم دیں کہ وہاں پر اپنے گھر بناؤ، تو پتہ لگا کہ مکانات بنانا بھی انبیاء کرام کی سنت ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھا جائے کہ مکانات بنانے کے بعد ان کو آرائش اور زیبائش اور نمود و نمائش میں استعمال نہ کیا جائے۔ مکان بنا کے یہ نہ کہا جائے کہ میرا مکان تو بڑا خوبصورت ہے اور دیکھو فلاں صاحب ان کا مکان کیسا ہے، یا میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں فلاں صاحب تو کرائے پہ رہتے ہیں۔ تو مکانات پہ تکبر نہ کریں، مکانات ضرور بنائیں اور مکان کی تعمیر کرنے میں نیت یہ رکھیں کہ انبیاء کرام کی سنت ہے، لیکن نمود و نمائش سے اس کو بچائیں۔ شرط یہ ہے کہ فخر کے لیے نہ ہو بلکہ ضرورت پوری کرنے کے لیے مکان۔ پھر دوسرا نقطہ جو اس آیت سے پتہ لگا وہ یہ ہے کہ رہنے کے گھروں میں گھریلو مسجد بنانا جسے مسجد بیت کہا جاتا ہے، یہ ایک قدیم مسلمانی طریقہ ہے کہ اپنے گھروں میں کوئی ایک گوشہ مقرر کر لیں جہاں پر آپ نماز پڑھ سکیں، جہاں پر آپ وظائف کر سکیں۔ لہذا یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان اپنے گھر کا کوئی بھی حصہ نماز کے لیے پاک اور صاف رکھیں اور اس میں عورت اعتکاف کرے۔ مسجد بیت جو نماز کا حصہ ہے وہیں پر، اگر گھر میں عورت، آپ کو پتا ہے کہ عورت کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھے یا کسی اور جگہ پہ، ہاں جہاں پر علماء یہ فرماتے ہیں جہاں پر پردے کا بہترین انتظام ہو، بے پردگی اور چادر اور چار دیواری کا تقدس معمول نہ ہو، تو وہاں پر چند صورتوں میں اجازت مل سکتی ہے، چند صورتوں میں، ہمیشہ نہیں، مطلقاً نہیں، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں ہی اعتکاف کرے، یہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں دوسرا جو نقطہ ہے مسجد بیت بنانے کا، اس میں یہ ہے کہ گھر میں جو جگہ مسجد کے لیے مقرر کر رہے ہیں وہاں پر ہی عورت اعتکاف کرے۔ تیسری بات جو پتہ لگی وہ یہ کہ خوف کے وقت چھپ کر گھروں میں نماز پڑھنا جائز ہے، اور اس سے بہت سارے نقطے بھی نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر خوف کا عالم ہے، باہر شدید فائرنگ ہو رہی ہے، اب مسجد آنے میں جان کا خطرہ ہے تو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہاں تک فقہاء نے لکھا کہ اگر آپ نماز فجر پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے گلی میں کوئی پاگل کتا یا کوئی ایسا وحشی جانور ہے جو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو مستحب یہ کہ گھر کے اندر نماز پڑھیں۔ اور آپ کو تو معلوم ہے اللہ ماشاء اللہ ہمارے یہاں کے حالات کیا ہیں، ہمارے یہاں وحشی درندے آوارہ کتے گلیوں میں پھر رہے ہیں، بیچارے نمازی جو فجر میں مسجد میں آتے ہیں ان کو اذیت ہوتی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ دو چار کتے اگر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو نمازی کے اوپر بھی پہنچتے ہیں، یہ دیکھا گیا۔ تو یہ ہماری انتظامیہ کو چاہیے اس پہ نوٹس دیں کہ نمازیوں کو مسجد آنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتا تھا کہ خوف کے عالم میں آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ اور شریعت میں ایک اصول ہے جو اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ تو اگر خوف آپ ختم نہیں کر سکتے یا خوف کو آپ بالکل فنا نہیں کر سکتے اور خوف آپ کو واقعی نقصان پہنچا سکتا ہے تو آپ گھروں میں نماز پڑھ لیں، اللہ نے کسی سے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔
تو یہاں پر یہ پتہ لگا کہ اگر خوف کا مسئلہ ہے تو گھروں میں بھی نماز پڑھنا بالکل جائز ہے، کیونکہ بنی اسرائیل اس زمانے میں ایسے ہی نماز پڑھتے تھے، جب فرعون کا غلبہ تھا تو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے تھے۔ پھر چوتھی بات جو آج سے پتہ لگی وہ یہ ہے کہ مصیبت کے وقت اچھی خبریں سنانی چاہیے تاکہ لوگوں کا حوصلہ بڑھے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی پہ مصیبت آ جائے تو اسے مزید ڈس اپوائنٹڈ کر دیں، اسے ایسی ایسی خبریں سنائیں جو بیچارہ سن کے، اور ایک بیچارہ بی بی کا ویسے ہی مریض ہے اور آپ اس کو ٹینشن زدہ خبریں سنا رہے ہیں، تو یاد رکھیں یہ گناہ ہے۔ کوئی شخص اگر مصیبت میں ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو موٹیویٹ کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں تعلیم دی۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم جب فرعون کی اذیت میں تھے تو اس وقت اللہ نے کہا فرمایا کہ ان کو خوشخبری سناؤ، ان کو اپنے وطن لے کر جاؤ، وہاں پر ان کے لیے مکانات بناؤ، مسجد بناؤ اور ان کو خوشخبری سناؤ۔ تو پتہ لگا جب خوف کا عالم ہو تو وہاں پر مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشخبری یا اچھے جو باتیں ہیں ان کو شیئر کریں۔ یہ چوتھا پوائنٹ تھا جو ایسے ثابت ہوا۔ پھر پانچواں نقطہ وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں نماز فرض تھی، یہ بھی پتہ لگا۔ مسجدیں بنانے کا حکم دیا گیا، یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں ہی نماز پڑھ لیں، نہیں، مسجد بنانے کا مطلب یہ کہ جہاں پر باقاعدہ جماعت سے نماز ادا کی جائے۔ مسجد کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان اللہ کا ذکر کرے اور جائے سجدہ، یعنی جہاں پر نماز پڑھے اور سجدہ کرے۔ اور جامع مسجد کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑی مسجد جہاں پر جمعے کا اجتماع ہوگا اور جمعے کی نماز قائم ہوگی، یہ مسجد کی تعریف۔ تو پتہ لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی نمازیں فرض تھی۔ ہاں زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا، ابتدا میں زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ بنی اسرائیل بہت زیادہ مسکین تھے اور بہت زیادہ غریب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آسانی کے لیے شروع میں زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا، لیکن جب انہوں نے مصر میں جانے کے بعد اپنے مکانات بنائے اور وہ ترقی پہ ترقی کرتے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی انہیں حکم دیا۔ تو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اللہ فرماتا ہے اور موسیٰ نے عرض کی ہے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش اور مال دے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ تو نے کون سی نعمت سے ان کو نہیں نوازا، تو نے ان کو مال بھی دیا، تو نے ان کو آرائش بھی دی، سب کچھ تو نے ان کو دیا۔ پھر فرماتے ہیں ہمارے رب تاکہ وہ تیرے راستے سے ہمیں بھٹکا دیں، تو نے تو ان کو مال دیا تاکہ وہ اس کا اچھا استعمال کریں، لیکن وہ تیرے دیے ہوئے مال کا غلط استعمال کریں، وہ ہمیں تیری راہ سے ہی روک رہے ہیں۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق میں بددعا فرمائی، دعائے ضرر فرمائی، کہا کہ اے ہمارے رب ان کے مال برباد کر دے، فرعونیوں کے مال برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اب یہاں سے یہ جو آیت ہے اس آیت میں بظاہر دعائے ضرر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعون کی جو آل ہے، فرعون کی جو ظالم قوم تھی اس کے حق میں دعائے ضرر فرما رہے ہیں۔ تو پتہ لگا کہ ظالم کے حق میں جتنا اس نے ظلم کرا اس ظلم کے بدلے میں اس کے لیے دعائے ضرر کی جا سکتی۔ دعائے ضرر کرنا بلا وجہ بددعائیں دینا منع ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہاں جس نے تنگ کیا آپ اگر اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں تو لے لیں، یہ ضرور نہیں، مطلب بالکل مباح ہے، آپ اتنا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بدلہ لینا یا مثال کے طور پر کوئی ظلم کر رہا ہے آپ اس پہ دگنا ظلم کر دیں، یہ ناجائز ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جتنا ظلم ہوا تھا تو اس کے بدلے میں آپ نے ظاہری تکلیف تو فرعون کو کوئی نہیں دی، ہاں یہ اللہ سے ضرور کہا کہ یہ اللہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، اب تو ان کو انجام تک پہنچا اور جس مال کے ذریعے انہوں نے تیرے دین کو نقصان پہنچا اس کا بدلہ ان سے لے اور وہ مال ان سے ضبط کر لے، ان سے برباد کر۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی آل کے حق میں یہ دعائے ضرر کی۔ اب دیکھیں اس آیت کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے خلاف آپ دعائے ضرر اتنی کر سکتے ہیں جتنا ظلم اس نے کیا تو یہ جائز ہے، ٹھیک۔ دوسری چیز کہ اللہ نے فرمایا وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ ذرا نقطہ سمجھے گا کہ ان کے دلوں کو سخت کر دے، تو پتہ لگا کہ دلوں کی سختی بھی اللہ کا عذاب ہے، دل کا سخت ہو جانا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ دل کا سخت ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ دل کے سخت ہو جانے کا مطلب یہ کہ آدمی کو آپ جتنی بھی نصیحت کر لیں نصیحت کا اس کے دل پر کوئی اثر نہ پڑے، یہ ہے دل کی سختی کی علامت۔ اور جتنا ہی بڑا حادثہ کیوں نہ ہو جائے اس کی آنکھوں پہ کبھی آنسو نہیں آئیں گے، وہ بالکل رقیق القلب شخص جو ہوتا ہے نا وہ ایک دم پگھل جاتا ہے، اس کو کوئی اچھی بات بتائیں کہ وہ سنے گا، غور سے سنے گا، آپ کی بات پر آپ کو رسپانس بھی کرے گا۔ لیکن جو شخص سخت دل ہو جائے اس کے دل پر آپ جتنی بھی نصیحتیں کر لیں، جتنے بھی وظیفے پڑھ کے اس پہ پھونک لیں، اس کے پر کوئی اثر ہونے والا
نہیں ہے. تو پتہ لگا کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نرمی پیدا کرے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جو دل کی سختی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پہلی بات تو یہ کہ دل کی سختی سے انسان غفلت میں مزید مبتلا ہوتا ہے. دل جب سخت ہو جائے تو انسان پھر راہ ہدایت کی طرف نہیں آتا, اسے اثر قبول نہیں ہوگا, وہ مسلسل غفلت کی طرف جائے گا. دوسری بات یہ کہ جس کا دل سخت ہے اس کو کسی کے اوپر رحم نہیں آئے گا, وہ ہمیشہ ظلم کرے گا. اب آپ دیکھ لیجئے, مثال کے طور پر ایک شخص قتل کر دے اور قتل کرنے کے بعد توبہ بھی نہ کرے تو دوسرا قتل کرنے میں وہ دلیر ہو جاتا ہے, اس کے لیے دوسرا قتل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص چوری کر لے تو چوری بھی گناہ ہے نا, کہتے ہیں گناہ دل کو سخت بناتے ہیں. اگر کسی نے چوری کی تو چوری کرنے کے بعد اگر اس کی ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا, اس کو احساس ہو گیا, اس نے معافی مانگ لی, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی اور اپنے دل کی سختی کو برقرار رکھا تو پھر وہ دوسری دفعہ بھی اس سے بڑی چوری کرے گا, تیسری دفعہ اس سے بھی بڑی چوری کرے گا, تو اس کا دل مزید سخت سے سختر ہوتا جائے گا. وہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہوگی کہ حضور نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے, جب بھی آدمی گناہ کرتا ہے تو آدمی کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے, دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لے, اگر وہ رجوع کر لے تو وہ دھبا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھو دیا جاتا ہے, پھر دل دوبارہ صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی گناہ پہ گناہ کرتا رہے, برائی پہ برائی کرتا رہے, تو پہلے ایک گناہ کیا تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ گیا, پھر دوسرا گناہ کیا دوسرا سیاہ نقطہ لگ گیا, یہاں تک انسان گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے تو اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب دل سیاہ ہو جائے تو اس کو دھونا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. پھر دل کو دھونے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ علماء کی مجلس میں بیٹھنا, پھر یہ کہ ذکر الہی کی مجالس میں بیٹھنا. یہ اللہ کا جو ذکر ہوتا ہے دلوں کے لیے سیکل ہے, دلوں کو صاف کرتا ہے, دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے قرآن پاک پڑھا کرو. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کثرت سے تلاوت قرآن پاک کرو, کیونکہ قرآن کو کثرت سے پڑھنے کی برکت سے دلوں کا جو زنگ ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے. پھر دوسری چیز کہ جس کا دل سخت ہو جائے اور واقعی جس کے اوپر نصیحتیں اثر نہیں کرتی, وہ دوسرا جو صوفیانہ وظیفہ لکھا وہ یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ صدقات اور خیرات کرے. کوشش کریں کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے, اس کا دل نرم ہوگا. کوئی مظلوم ہے اس کا ساتھ دے, اس کا دل نرم ہوگا. ہر چیز وظیفے سے نہیں ہوتی, کچھ چیزیں پریکٹیکلی بھی ہوتی ہیں, کچھ کے انسان کو خود ہی قدم اٹھانے پڑتے ہیں. اگر دل بہت سخت ہے تو آپ کوشش کریں کہ بزرگان دین اولیاء کاملین کے واقعات کو سنیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتوں کو کثرت سے سنیں. نعت سننے سے بھی دل میں نرمی آتی ہے. جب انسان سنتا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یتیموں کے والی ہیں, لوگوں پر رحمت بن کے تشریف لائے, غریبوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمتوں کا بحر بے کنار ہے, جب ایسی ایسی نعتیں انسان سنے گا جب جس میں حضور کے واقعات, حضور کی سیرت, حضور کی رحمت, حضور کی کرم نوازیاں ہوں گی, تو پھر اس کے دل میں خود بخود نرمی پیدا ہوگی. دل کی سختی کی وجہ سے دیکھیں لوگ ایمان میں نہیں لاتے. کفار اللہ کے نبی کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے, لیکن کیوں ایمان لے کر نہیں, کیونکہ ان کا دل سخت ہو چکا تھا, ان پہ اثر ہی نہیں پڑتا تھا. ایسے ہی بسا اوقات ماں باپ شکایت کرتے کہ ہمارا بچہ بڑا سخت ہو گیا, اس کے اوپر ہماری نصیحتیں اثر ہی نہیں کرتی, ہم نصیحت کر رہے ہوتے نہیں ہنس رہا ہوتا. تو یاد رکھیں ایسے بچوں کا بھی ایک علاج ہے. ایسے بچوں کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ گھروں میں کبھی اگر جماعت نکل جانا تو آپ ایسے بچوں کو قرآن پاک سکھا کر ان سے خود نماز پڑھوائیں اور خود ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. یہ بہترین پریکٹیکل وظیفہ ہے. ایسے ایسے بچے ہیں جو بالکل الحمدللہ میں نے خود یہ طریقہ اپنایا کہ ہمارے جو ایسے اسٹوڈنٹ ماں باپ بالکل جو نا مایوس ہو چکے ہیں اور نا امید ہو چکے ہیں کہ بھائی ہمارے کسی کام نہیں آنے والا. لیکن بات یہ کہ جب آپ ان کو آگے کریں گے نا, ان سے نعت پڑھوائیں گے, ان سے دعائیں کروائیں گے, ان سے نمازیں پڑھوائیں گے. بچوں کی اگر جماعت ہو رہی ہے ان کو آگے کر دیں, مصلی پہ کھڑا کر دیں, ان کو دعا کر کے, تو ان بچوں کا دل نرم ہو جاتا ہے. پھر وہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم تو مصلی پہ کھڑے ہو گئے, اب ہم تو دعا بھی کروا رہے ہیں, تو پھر دلوں کے اندر نا نرمی پیدا ہوتی ہے. تو پتہ لگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 2 قسم کی دعائیں ضرور کی. پہلا تو یہ کہ ان کا مال ہلاک کر دے, دوسرا یہ کہ ان کے دل کو سخت کر دے تاکہ ان کا دل مزید سخت ہوتا رہے اور یہ دیکھے کہ دل کی سختی کا کیا وبال ہے. فرعون کا دل تو پہلے ہی سخت تھا, جبھی تو اس نے غریبوں کو مروایا, جبھی تو اس نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے حق میں یہ دعائیں ضرور فرمائی. پھر دوسری چیز یہ, دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی دل کی سختی پسند نہیں. یہ جو آیت نازل ہوئی نا, سرکار اپنی قوم کو واقعہ سنا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا. قرآن ہمارے نبی پر نازل ہوا نا,
تو حضور اپنی قوم کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں، یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری روایتیں ہیں جو سرکار نے فرمایا کہ دل کو سخت کرنے والی کون سی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی اور شدید گناہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ فضول کلام کرنا، فضول بولنا، یہ بھی دل کو سخت کرتا ہے۔ بلا وجہ انسان بات وہ کرے جو کام کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک بڑی پیاری روایت لکھی، 5 حدیثیں لکھی امام اعظم نے، کہا کہ 5 احادیث ایسی ہیں انسان اگر اپنی زندگی پہ انہیں کو اپنا لینا انسان کامیاب ہو جائے۔ اب وہ طویل روایات، ان میں سے ایک روایت میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کسی بھی قسم کی لا یعنی بات میں نہیں پڑتا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ تمام لا یعنی فضول باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اسکپ کر دیتا ہے۔ فضول بات جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ، وہ سارے کام چھوڑ دے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن کی شان ہے، اور یہ حدیث اگر انسان اپنا لے تو بہت سارے فضول کاموں سے بچ جائے۔ یہی مومن کی شان ہے کہ کارآمد کام کرے، اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنائے۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ 3 آیتیں ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد یہ درس ختم ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ کیا فرمایا؟ اے موسیٰ تم دونوں کی دعا، دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ پھر فرمایا بس تم ثابت قدم رہو، فاستقیما، ثابت قدم رہنا۔ پھر فرمایا ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور فرمایا اور نادانوں کے راستے پر نہ چلنا۔ یہ کلام موسیٰ علیہ السلام سے اور ہارون علیہ السلام سے، لیکن خطاب پوری قوم سے، کہا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے مفسرین کیا لکھتے ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ دعا 40 سال بعد قبول ہوئی ہے۔ 40 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، تقریباً 40 برس کا عرصہ لگا یہ دعا قبول ہونے کو۔ 40 برس کے بعد اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، موسیٰ تم نے جو دعا مانگی تھی نا فرعون کے حق میں، جو دعائے ضرر تھی وہ قبول ہو گئی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ثابت قدم رہنا، اب اس کے لیے کوئی رحمت کی دعا نہیں کرنا، تم نے جو دعا مانگی ہے وہ قبول ہو گئی، اور اپنی قوم سے کہہ دینا کہ نادانوں کے راستے پر نہ چلے۔ تو پتہ لگا کہ دعا کی قبولیت میں تاخیر بھی اللہ کی مصلحت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کرو، کیونکہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو بظاہر تم اچھی لگتی ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ اچھی نہیں ہوگی، تو اللہ دینے میں تاخیر فرماتا ہے یا اس سے بہتر چیز تم عطا فرمانا چاہتا ہے۔ تو 40 برس کے بعد مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ دعا قبول ہوئی اور فرعون کی قوم میں عذاب آیا۔ اس کے بعد اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 90، اللہ فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اب دیکھیں پورا واقعہ کیا تھا۔ اس آیت کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے میں مختصر سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں فرعون جو تھا اس کو پتہ لگ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہہ دیا کہ مصر کی طرف چلو، وہاں پر مکانات بناؤ، وہاں پہ مسجدیں بناؤ، اور گھروں میں ایک ایسی جگہ بناؤ جو مسجد ہے۔ تو فرعون پہلے ہی ذہنی طور پر تیار تھا کہ یہ قوم ہجرت کر کے مصر کی طرف جائے گی، تو اس نے اپنے ساتھیوں کو پہلے الرٹ کر دیا تھا کہ الرٹ رہنا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ خاموشی کے ساتھ نکل جائے۔ لیکن دیکھیں اللہ جس کی مدد کرتا ہے نا، کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کے پہر میں ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور ایسے عالم میں روانہ ہوئے تھے کہ آپ کے حجرہ مبارک کو چاروں طرف سے گھرا ہوا، لیکن اللہ کے نبی ایسے گزرے کہ نظر ہی نہیں آئے، کسی کو محسوس ہی نہیں ہوا، اور حضور تشریف لے گئے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت کی قدرت تھی کہ فرعون نے ساری تیاری کی بھی تھی، لیکن کانوں کان اس کو خبر ہوئی کہ راتوں رات میری قوم مصر کی طرف نکل چکی ہے اور کافی آگے بڑھ چکی۔ لیکن جب اس کے علم میں یہ بات آئی تو اس نے فوراً اپنے حواریوں کو، اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ان کا پیچھا کرو، اور پیچھا کرنے کے بعد حکم دیا کہ جو مل جائے اس کو قتل کرو، ان کو ہلاک کر دینا، ان کو مار دینا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کا قافلہ یعنی جو بنی اسرائیل تھے جب یہ مصر کی طرف جا رہے تھے تو درمیان میں دریائے نیل پڑتا، اب دریائے نیل آ گیا، موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی پوری قوم بنی اسرائیل اس دریائے نیل کو دیکھ کر رک گئے۔
اب دیکھیں قوم کے دل میں یہاں پر بھی خوف تھا کہ اگر آگے گئے تو رک جائیں گے، لیکن یہاں پر اللہ کے کلیم کا معجزہ ظاہر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنی چھڑی ماری اور اللہ فرماتا ہے قرآن کے مطابق 12 رستے دریا کے اندر پیدا ہوئے، اور وہ جب پانی تھا نا وہ دیواروں کے مثل کھڑا ہو گیا۔ دیکھیں پانی کو برف بنانا یہ بھی تو اللہ کی قدرت ہے، کون بناتا ہے؟ کیا انسانی طاقت بناتی ہے؟ ٹیمپریچر بناتا ہے نا، ٹیمپریچر پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تو ٹیمپریچر از اے سائنس۔ جب سائنس پانی کو لکوڈ کو سالڈ بنا دے تو کیا عصائے موسیٰ دریا کو سالڈ نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا۔ تو 12 دیواریں جو ہیں وہاں پر بن گئے، 12 رستے پیدا ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا چلو مصر کی طرف۔ اب یہ قوم دریا کو پار کرنے لگی، اسی دوران فرعون آ گیا۔ جو پورا واقعہ لکھا نا ہمارے مفسرین نے، وہ میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اسی عالم میں فرعون آ گئے۔ اب دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا پار کر چکی تو فرعون دریا میں جانے سے گھبرا رہا تھا، نہیں جا رہا تھا۔ رستے تو بنے ہوئے تھے، یہ اللہ کی قدرت تھی کہ رستہ بھی ختم نہیں ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا کرم کیا کہ اس کا جو گھوڑا تھا فرعون کے جو جس گھوڑے پہ سوار تھا نا وہ بالکل بے قابو ہو گیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی یہ دریا کے درمیان میں پہنچ گیا۔ اور جب اس کے پیچھے اس کی قوم آئی، جیسے ہی وہ دریا کے درمیان پہنچے تو اللہ کے حکم سے وہ 12 رستے جو سالڈ بن گئے تھے نا، جو دیواروں کے پیچھے پانی کھڑا ہو گیا تھا، وہ واپس لکوڈ بنا اور سب کے سب غرق ہو گئے۔ اب جب یہ غرق ہونے لگے، پانی آیا تو اسی وقت فرعون کو ہوش پہ آ گیا اور اس نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ جب اس نے دیکھا کہ مجھے عذاب کے آثار نظر آ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ضرور قبول ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، تو اس کے بعد فرعون اب اللہ پر ایمان لاتا ہے اور کہتا ہے، اس کے ذرا جملے سنیں، وہ کہتا ہے قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اب اس نے کیا کہا کہ وانا من المسلمین، میں مسلمانوں سے ہوں۔ یہ بات اس نے کیوں کہی؟ کیونکہ اس کو عذاب کے فرشتے نظر آئے، اس کو اللہ کا عذاب اس کے اوپر آتا ہوا نظر آئے نا، تو اب اس کی آنکھیں کھلی اور یہ کہتا ہے کہ وانا من المسلمین، میں مسلمان میں سے ہوں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کے ایمان کو رد کر دیا، اس کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایمان بالغیب ہے۔ جب تک غیب نظر نہیں آتا نا تب تک ایمان ہے، جب تک موت کے فرشتے نظر نہیں آتے تب تک ایمان ہے۔ کسی نے دیکھ لیا موت کے فرشتے آ گئے اور عذاب کی شکل میں آئے ہیں، ہیبت ناک شکل میں آئے، اور واقعی میرا جو دین ہے، میرا جو مذہب ہے وہ سچا نہیں ہے، اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں تو ایسے شخص کا ایمان اس کے منہ پہ مارا جاتا ہے، یہ قبول نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان ہے بالغیب، بغیر دیکھی ہوئی چیز ایمان ہے۔ حضور نے ہمیں بتایا نہیں کہ جنت کہاں پر ہے، دوزخ کہاں پر ہے، حضور نے ہمیں دکھایا نہیں، اللہ کا صرف پتہ بتایا، لیکن اللہ کی ذات بھی تو غیب ہے، ہم نے تو کہہ دیا آمنا وصدقنا، تو یہ ہے ایمان۔ لیکن جو دیکھ لے عذاب کو پھر وہ ایمان لے کر آئے تو پھر اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ تو اب دیکھیں اس آیت کا جو ترجمہ ہے، اللہ فرماتا ہے اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا عبور کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے غرق ہونے آیا تو کہنے لگا کہ میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمان ہوں۔ یہ فرعون نے اس بات کا اظہار کیا۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اس نے کہا تھا انا من المسلمین، اللہ نے فرمایا مفسدین، مسلمانوں میں سے نہیں ہو، فسادیوں میں سے ہو۔ ترجمہ سن، اللہ فرماتا ہے اور اسے کہا گیا کہ کیا اب ایمان لاتے ہو؟ الآن، کیا اب ایمان لاتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہے اور تم فسادی تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تم فسادی تھے لہذا تم مسلمانوں میں سے نہیں۔ تو پتہ لگا فساد الگ ہے، اسلام الگ ہے، دونوں میں بڑا ڈفرنس ہے۔ فساد ایک الگ چیز ہے، اسلام ایک الگ چیز ہے۔ اسلام نور ہے، فساد باطل ہے، اور ہر فتنہ فساد ہے، جو بھی فتنہ پیدا ہوتا ہے وہ فساد ہے، اور اسلام ایک روشن آفتاب کی طرح چمکتا ہوا اللہ کا دین ہے جو ہم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا۔ تو انا من المسلمین کہنے والے ہر قسم کے فساد اور ہر قسم کے شر سے دور رہتے۔ فساد کیا ہے؟ فساد ظلم ہے، کسی کو ایمان لانے سے روکنا، جو ایمان لائے اس کے اوپر ظلم کرنا، لوگوں کے مال دبانا، کرپشن کرنا، یہ سب فساد ہے، اور اسلام فساد سے روکتا ہے۔ تو فرعون نے کہا تھا نا وانا من المسلمین، تو اللہ نے فرمایا وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تم مسلمان نہیں تھے، تم فساد پھیلانے والے تھے۔ تو دوستو اب جب ایک واقعہ مفسرین نے اور لکھا ہے کہ فرعون جب اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعائیں کرنے لگا، اور ظاہر سی بات ہے موت کے وقت انسان کو بڑا اپنے گناہ یاد آتا ہے،
تو اس کو اپنی نادانیاں یاد آئیں، تو اس نے کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے اور مجھے معاف کر دیا جائے. لیکن اب اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں. ایک مرتبہ مفسرین لکھتے ہیں اسی کے تحت یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام فرعون کے پاس انسانی شکل میں آئے. جبریل اپنی اصل شکل میں صرف انبیاء کے پاس آتا ہے. صحابہ نے بھی جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں نہیں دیکھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے خوبصورت اور بڑے وجیح صحابی تھے. تو جبریل امین علیہ السلام اکثر ان کے روپ میں آتے تھے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں. تو صحابہ جبریل کو اپنی اصل حالت میں نہیں دیکھ سکتے. ہاں اللہ کے نبی نے دیکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو ان کی اصل حالت میں دیکھا. اور ان کا جو حلیہ بتایا نا جبریل امین علیہ السلام کا سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جبریل کی حالت ایسی تھی کہ ان کا ایک پر مشرق کی طرف تھا اور ایک پر مغرب کی طرف تھا. ان کے پروں کی جو وسعت تھی نا اس کا یاد تھا. فرماتے کہ میں نے جبریل کو ان کی اصل حالت میں دیکھا. تو حضور کے صحابی دحیہ کلبی کی صورت میں حضرت جبریل آتے تھے. تو یہاں پر جبریل جو ہے فرعون کے پاس ایک انسان کی صورت میں ہے جبریل امین علیہ السلام، اور کہا کہ جناب آپ حکمران ہو، مجھے آپ سے ایک فتویٰ چاہیے. فتوے سے مراد ایک قانون آپ سے لینا ہے. اس نے کہا کیا؟ تو کہا کہ مجھے ایک تحریری طور پہ مضمون لکھ دیں، سوال کا جواب لکھ دیں کہ ایسا غلام جس کے مطلب ایسے غلام کے بارے میں بادشاہ کا کیا حکم ہے جس نے ایک شخص کو کے مال اور نعمت میں پرورش پائی. ایک غلام ہے، بادشاہ نے اس کو مال دے دیا، نعمت دے دی، اب اس نے پرورش پائی، پھر اس غلام نے ناشکری کی اپنے آقا سے جس سے مال پایا نا اس کی ناشکری کی اور اس کے حق کا منکر ہو گیا اور اپنے مولا ہونے کا خود مدعی بن گیا. اب یہ بات تھی فرعون کے اوپر. فرعون کو مال اللہ نے دیا، نعمت اللہ نے دی، لیکن اس نے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے ہی لوگوں کو روکنا شروع کر دیا اور خود خدا کا مدعی ہو کے بیٹھ گیا کہ میں ہی خدا ہوں. تو جب فرعون سے سوال پوچھا کہ ایسے غلام کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے جو اپنے مالک کے ہی مال پہ پڑھنا بڑا پرورش پائی اور پھر اسی ملکیت کا مدعی بن گیا، تو فرعون نے جواب دیا کہ جو غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل آئے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے. یہ تحریر لکھ کے فرعون نے دے دی. تو جب یہ ڈوب مرنے لگا، جب یہ عذاب کو دیکھنے لگا، تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے رحم کی التجا کی، یا اللہ مجھے بچا لے، میں ایمان لے کر آتا ہوں، وہ آنا ملا مسلم، میں مسلمان. اس نے رحم کی اپیلیں کی. تو جبریل امین علیہ السلام اسی وقت اس کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر لے کر آ گئے. کہا دیکھ یہ بات تو نے لکھی تھی کہ اگر کوئی غلام ناشکرا ہو جائے اور خود اپنے مالک کا ہی مدعی بن کے بیٹھ جائے، اسی کے مال پہ قبضہ کر لے تو اس کو ڈبو دیا جائے، تو آج تیرا ڈوبنا تیرے فتوے کے مطابق بالکل صحیح ہے اور تجھے غرق ہی ہو جانا چاہیے. تو اسی وقت اسے غرق کر دی. دیکھیں یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اپنا موقف منوانے کا، ایک بہترین طریقہ. اسی لیے اللہ نے کہا کہ چیزوں کو لکھا کرو، ایگریمنٹس، معاہدات، کانٹریکٹ لکھا کریں. بہت سے لوگ بولتے ہیں بھائی ہمارا اپنا سگا ہے، اسے کیا لکھیں؟ تو بات یہ ہے کہ پھر بعد میں انہی سگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا. ایک کہتا ہے یار میں نے تو یہ بات کہی نہیں تھی، دوسرا بولتا نہیں کہی تھی. اب اس پہ تنازعات ہو گئے. تو تنازع کو بچانے کے لیے بہترین طریقہ یہ تھا کہ لکھوا لیتے، سگنیچر لے لیتے. بہت سے لوگ پارٹنرشپ میں بزنس کرتے ہیں، مشترکہ کاروبار کرتے ہیں. ایک انویسٹر ہوتا ہے اور ایک محنت کرنے والا ہوتا ہے، ایک رب المال ہوتا ہے اور ایک مضارب ہوتا ہے. تو محنت کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ اپنا انویسٹمنٹ نہیں کرتا، پیسہ نہیں لگاتا. جو شخص پیسے لگاتا وہ محنت نہیں کرتا. بہت سے لوگ مضاربے کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں. مضاربہ ایک اسلامی اصول ہے، اسلامی تجارتی اصول ہے، یہ بالکل جائز ہے. یہ سود کا نعم البدل ہے. بہت سے لوگوں کو پروفٹ چاہیے نا، مال پہ مال بنانا، تو سود بہترین صورت نظر آتی ہے، لیکن سود تو حرام ہے. تو اب شریعت نے جو جائز طریقہ دیا وہ مضاربہ ہے. اس میں ایک شخص اپنا پیسہ لگاتا ہے اور دوسرے شخص سے کہتا ہے کہ بھائی مال میرا ہے، محنت آپ کی ہے، اور نفع نقصان جو ہوگا اس میں ہم برابر برابر شریک ہو جائیں گے. لیکن نقصان اسی کا ہوتا ہے، وہی برداشت کرے گا جو انویسٹمنٹ کرتا ہے. ہاں لیکن یہ کہ وہ محنت کرنے والے کی پوری نگرانی کرے. اب مثال کے طور پر کسی نے 1 لاکھ کا انویسٹمنٹ لگایا، اب محنت کرنے والے نے بھرپور محنت کی، 50,000 کا پروفٹ ہو گیا، تو برابر برابر دونوں شریک ہو گئے. لیکن خدا نہ خاصہ محنت کرنے والے نے محنت تو بھرپور کی، دن رات ایک کر دیے، کیونکہ کاروبار میں رسک لینا پڑتا نا، لیکن فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہو گیا. تو نقصان اس محنت کرنے والے کو نہیں بھگتنا پڑے گا کیونکہ اس نے اپنا کام پورا کیا. ہاں جس نے پیسہ لگایا اس کا نقصان ہوگا، وہ نقصان برداشت کرے گا. یہ ایک اسلامی تجارتی اصول ہے. جیسے مشارکہ ہوتا ہے یہ بھی ایک اصول ہے، مرابحہ ہوتا ہے یہ بھی ایک اصول ہے. تو اسلامی نظام معیشت انہی چیزوں پر کھڑا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ لوگ پارٹنرشپ کا کاروبار کرتے ہیں. تو پارٹنرشپ کے کاروبار میں یہی دیکھا گیا کہ شروع میں دوستی یاری ہوتی ہے، چل بھائی میرے دوست نے پیسہ لگا دیا میں کام کروں گا.
لیکن بعد میں جب کاروبار نقصان کی طرف جاتا ہے تو پھر اب جھگڑے ہوتے ہیں. اب جھگڑے کس بات پر ہو رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ آپ نے لکھا ہی نہیں. اب ایک شخص بات کا انکار کرتے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. اسی لیے قرآن کا اصول ہے کہ جو بھی معاہدہ کرو لکھ کے کرو. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک میں جتنے بھی ایگریمنٹس کیے، جتنے بھی معاہدات کیے، وہ سب کے سب حضور نے تحریری طور پر لکھے. آپ صلح حدیبیہ کا معاہدہ دیکھیں، کفار کے ساتھ کتنا اہم معاہدہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لکھ کر کروایا اور حضرت علی سے وہ معاہدہ لکھوایا. اور دوسری بات کہ معاہدے کے اندر حساسیت ہوتی ہے. صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف جا رہا تھا، لیکن ہمارے نبی تو جانتے ہیں نا، نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں آگے فائدہ مسلمانوں کا ہے، تو حضور نے وہ لکھ لیا. تو آپ دیکھیں اس سے فائدہ اسلام کو کتنا ہوا کہ ایک لکھی ہوئی چیز سے مشرکین انکار نہیں کر سکے. بعد میں تو وہ انکاری ہو جاتا ہے کہ آپ نے تو کہا ہی نہیں تھا، آپ نے تو لکھا ہوا ہی نہیں تھا. لیکن جب حضور نے وہ ساری تحریر لینے کے بعد ان سے سگنیچر کروا لیے اور ان کو تحریر دکھا دی، اب وہ اپنے معاہدے سے نہیں مکر سکتے. پھر دوسری بات کہ جب بھی کوئی کانٹریکٹ لکھیں تو 2 گواہ ضرور بنا لیں. بس آپ کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دوست ہے، دوسرا دوست اس نے جاب کر رہا ہے، بھائی تنخواہ دی، تنخواہ وہ میں گنوں گا نہیں، پیسے گن کے نہیں لوں گا، یار آپ تو دوست ہو میرے، آپ سے کیا گننا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر اس بیچارے سے گننے میں غلطی ہو گئی اور اس نے پیسے آپ کو کم دے دیے اور آپ نے جب بعد میں گھر جا کے تو آپ نے گننا ہی ہے، جب گنے تو پیسے کم نکلے، تب دوست کے بارے میں بدگمانی ہوگی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں، کچھ اصول ایسے ہیں جو بظاہر تو عجیب لگتے ہیں لیکن ان میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے. تو پیسوں کو گن لیں اچھے طریقے سے نا. یہ چیزیں ہمیں شریعت نے سکھائی ہے کہ لین دین میں شفافیت، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. لین دین میں معاملات کو مجہول نہیں رکھو. اسی لیے اس چیز کی بیع کرنا جو مجہول ہو وہ جائز ہی نہیں شریعت میں. جو تنازعات کی طرف لے کر جائے وہ بیع کرنا، وہ تجارت کرنا جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ مجہول چیزیں متنازع بنتی ہیں، تنازع کی طرف لے کے جاتی ہیں. شریعت کہتی ہے چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ رکھو، اور خاص طور پہ جو لین دین کا معاملہ ہے تو وہ بالکل صاف ہو. اور اگر آپ مثال کے طور پر کسی کو قرضہ دے رہے ہیں لیکن لکھ نہیں رہے تو کم از کم 2 گواہ ضرور بنا لیں. 2 گواہ بنانے، یہ گواہ کا طریقہ یہ بھی اسلام نے سکھایا، لیکن گواہ بھی ہوں تو سچے اور دیانتدار. تو یہاں پر فرعون کا جو اپنی جو تحریر تھی وہ اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اس کو دکھا دی، اور وہ یہاں پر رسوا. دیکھیں آج کے درس کی آخری آیت اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اللہ فرماتا ہے اے فرعون آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے. لاش کو بچا لیں گے، تجھے نہیں بچائیں گے. بات کو ذرا سمجھیے گا. لاش مرنے کے بعد ہوتی ہے، وہ جو کہتا ہے نا زندہ لاشیں بیٹھی ہوئی، یہ غلط ہے. لاش مرنے کے بعد ہوتی ہے. جو انسان زندہ ہے، سانسیں لے رہا ہے، وہ تو حیات ہے نا، وہ تو زندہ ہے، اس کو لاش کہنا گالی ہے. اب دیکھیں میری بات سنیں ذرا. اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے. قرآن کی بات کتنی سچی ہے. آج پوری دنیا کے لیے فرعون نشانی بنا ہوا ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی اسے قبول نہیں کرتا، سمندر نے بھی اسے قبول نہیں کرا، دریا نے بھی قبول نہیں کرا. تو اس کی جو لاش ہے وہ عبرت کا نشان ہے. ہزار سال پرانی وہ لاش، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کو اس کا تکبر یاد آتا ہے، اس کا غرور یاد آتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں یہ کھڑا ہوا تھا. آج اس کا انجام دیکھیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں. اب علماء تفسیر کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی ہلاکت کی خبر دی تو بنی اسرائیل میں بعض کو شبہ ہو گیا. بعض کہنے لگے فرعون مر نہیں سکتا، فرعون ابھی بھی زندہ ہے. مطلب لوگ اتنا ڈرے ہوئے تھے. دیکھیں خوف جو ہے نا، خوف کسی کے مرنے کا بھی یقین نہیں دلاتا. اگر کوئی ظالم مر جائے نا تو ہمیں یقین ہی نہیں آتا ہے واقعی مر گیا، ہم یقین ہی نہیں کرتے، انجان بن جاتے ہیں. مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو مان ہی نہیں پاتے، ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، کیونکہ جس کے بارے میں مرنے کی خبر ملی نا اس کا خوف تھا. اور ہم یہ بولتے ہیں بھائی وہ مر نہیں سکتا، وہ بڑا بہادر ہے، وہ بڑا ظالم شخص ہے، وہ نہیں مر سکتا. تو فرعون کی قوم کے لوگ اتنا ڈر چکے تھے کہ ان کو شبہ ہوا کہ وہ مرا ہوا نہیں ہے، وہ زندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھانے کے لیے دلیل کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی لاش کو محفوظ رکھا. اور جب ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وہ لاش دیکھی فرعون کی، جو ایک وقت میں جب زندہ کھڑا ہوا تھا نا تو خدا بنا ہوا تھا اور اپنے آپ کو کہتا تھا کہ انا رب العالمین، میں رب العالمین ہوں، یہ کہا کرتا تھا نا. تو جب لوگوں نے اس کی عبرت ناک لاش کو دیکھی تب لوگوں کو یقین آیا کہ اچھا یہ تو مر چکا. تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں. تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو
موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا پورا واقعہ سنایا اور لوگوں کو حضور نے نصیحت کی کہ اللہ کی نشانیوں سے کبھی غافل نہیں ہونا. تاریخی واقعات یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. تو دوستوں بزرگوں، آج کے درس سے سیکھنے کو یہ ملا کہ انسان اپنے دل سے خوف ختم کرے اور کوئی بھی ظالم اور جابر ہو کبھی بھی اس کا خوف نہ لائے. اور خوف ختم کرنے کا طریقہ توکل علی اللہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ پہ بھروسہ پیدا کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چونکہ سوئم ہو رہا ہے تو دعا کر دیتے ہیں، صلاۃ و سلام نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وامتہ واولیاء امتہ اجمعین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، درس قرآن مجید اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اگر اس میں کوئی غلطی کوئی کمی بیشی ہوئی تو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما. یا اللہ جتنے حاضرین یہاں پر شریک ہوئے اور جو حضرات سوئم میں بھی شریک تھے، یا اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما. جن مرحوم یا مرحومہ کا سوئم ہو رہا ہے اللہ ان کے بھی درجات کو بلند فرما. ہمیں قرآن پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.